أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ مسلسل خطبات جمعہ ایسے موضوعات پر پڑھائے جا رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان مصیبت زدہ مسلمانوں کو حوصلہ ملے اور یہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کے ساتھ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، اور انہی اعمال میں سے یہ جو انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، ایک عمل ذکر اللہ بھی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے جس سے دل کے جو فکر و غم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے دل کو فرحت ملتی ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے جس سے بدن اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے بدن اور چہرہ اللہ منور کر دیتا ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے رزق انسان کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ رزق ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ایک ایسا روب پیدا کر دیتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر حلاوت پیدا کر دیتی ہے۔ لوگ اس سے ملنا اور اس کا دیدار کرنا پسند کرتے ہیں۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے، اور ذکر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر غفلت، کوتاہی اور سستی کو ختم کر دیتا ہے۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے مصیبت میں اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر اللہ کی عظمت اور ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر حضور قلبی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے جو نمازوں میں لذت پیدا کرتی ہے۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے
جو آنکھوں سے آنسوں کا سبب بنتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر آپ کو عزت دلا سکتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے جو میدان محشر میں آپ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا سکتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو نبی کائنات کا دیدار کروا سکتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو بلا حساب و کتاب اللہ کی جنت میں داخل کروا سکتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار کروا سکتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ کی جہنم سے بچا سکتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے جو آپ کی محبت پوری مخلوق کے اندر ڈال سکتی ہے، ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ آپ کے 100 غم ہوں یا 1000 ہوں یا لاکھوں ہوں، آپ کے دلوں کو چین اور سکون بخش سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کا ذکر بخشتا ہے۔ خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب بندے کا دل مطمئن ہو، پرسکون ہو، جتنے بڑے غم ہوں، دکھ ہوں، مصائب ہوں، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ کب؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور آپ کا دل اللہ کے ساتھ مل جائے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے سب دکھوں کا مداوع اللہ نے ذکر میں رکھ دیا۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ اللہ کی یاد سے وابستہ ہے، اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج آپ کو ایک ہی ذکر بتلاؤں گا اور اس کے حوالے سے آخر میں آ کے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے، آپ نے اس ذکر کو قابو کر لینا ہے۔ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں انشاءاللہ ان سب کا حل ایک ہی ذکر میں ہے، ایک ہی ذکر میں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے توجہ کے ساتھ جمعہ خطبہ سننا ہے اور اپنے دلوں کو منور کر کے جانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے عہد کر کے جانا ہے کہ اللہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی اللہ ہم فرصت سے ہوں گے اللہ ہم تیرا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر تو وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، دعا، تلاوت یہ ہم کرتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہر عمل ذکر ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہر عمل ذکر ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ چاہے حصول علم کے لیے یعنی دینی تعلیم کو حاصل کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی شخص کسی کو برائی سے روکتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو ایمان والو، کثرت سے کرو۔ واللہ صحابہ اتنا ذکر کرتے تھے اللہ کا، بعض دفعہ ان کی زبانیں چھل جاتی تھیں، زبانیں چھلی جاتی تھی اللہ کا ذکر کر کر کے۔ یہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جب آپ دن کے اندر ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کریں گے نا، یقین جانیے جب آپ سوئے پڑے ہوں گے، یہ ایکسپیریمنٹ آپ بھی کر لیں، آپ سوئے پڑے ہوں گے آپ کی زبان کہہ رہی ہوگی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ جو ذکر بھی آپ کریں گے آپ سوئے ہوں گے آپ کی زبان اللہ چلا دے گا، اللہ آپ کی زبان چلا دے گا۔
آپ سارا دن ذکر کریں، رات کو سو جائیں، دیکھیں اللہ آپ کی ذکر کے اندر زبان چلائے گا، نیند میں چلائے گا۔ اور میں اس سے ہی اخذ کرتا ہوں کہ جب موت آئے گی اللہ انشاءاللہ اس بندے کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دے گا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے کثرت سے کرو نا، میرا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احکام شریعت پہ عمل کرتا ہوں لیکن کچھ مشقت بھی محسوس کرتا ہوں، کچھ ایسا آسان سا عمل بتائیں کہ جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایسا کوئی آسان سا عمل بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن، آسان سا ذکر، آسان سا عمل تجھے بتا دیتا ہوں کہ تیری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ عمل آسان ہے لیکن اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر کرنے والا اللہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ سنیے گا، دو حدیثیں سناتا ہوں اس پہ آپ کو، دونوں صحیح البخاری کے اندر آتی ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ ایک جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے میں اللہ بھی اسے اپنے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک بالش بڑھ کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں رب العالمین اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کا ذکر عرش عظیم پہ کرے گا۔ اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں نا، چلو چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ایسی حسرت بری مجلسیں رہ جائیں گی جس کے اندر آپ نے گپ شپ تو کی، اللہ کا ذکر نہ کیا، رسول اللہ پہ درود نہ پڑا، آپ کا موضوع سخن ہی کچھ اور ہے۔ آپ چائے پینے جاتے ہیں، آپ کا موضوع غیبت، چغلی، لوگوں کی عزتیں اتارنا، ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرنا، اور چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی عزت برباد کرنا۔ یہ ہماری مجلسیں ہیں، ایسی مجلسیں قیامت کے روز حسرت بن جائیں گی، حسرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں چائے پئیں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، دوست یار اکٹھے ضرور ہوں، لیکن اپنی مجلس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنی کہ بھائی نمازوں کا کیا حال ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، مرنا نہیں ہے، اللہ کو پیش نہیں ہونا، ایک دوسرے سے بعض و نصیحت سے بات شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ دنیا داری کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن کسی مسلمان کی عزت کو برباد نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے جب آپ ذکر کریں گے۔ آپ اگر دوستوں میں کریں گے اللہ اپنے فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا، آپ اللہ کی طرف چل کے جائیں گے اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا۔ اسی سے ملتی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں، سنیے، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے میرے ذکر کی وجہ سے جو ہونٹ ہلتے ہیں نا میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، اور اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی کہ آج ہماری مجلسیں اور ہماری زبانیں اللہ کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ کیا
آج نوجوان اپنی زبان پہ گانے گاتا ہے، اور جس کو زیادہ جگتیں آتی ہیں اس سے دوستیاں زیادہ لگائی جاتی ہیں۔ جو جھوٹ بول کے ہنسائے وہ مجلس کی رونق ہوا کرتا ہے، جو لعنتی عمل کرے وہ مجلس کی رونق ہوا کرتا ہے۔ ہماری زبانیں کس لیے چلتی ہیں؟ لطیفوں میں، جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے پہ اللہ کی لعنت ہو کہ جو جھوٹ بول کے دوسروں کو ہنساتا ہے، اور یہی بندہ ہماری مجلس کی زینت بنا ہوتا ہے۔ یہی بندہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، یار مزہ آ گیا اس کے ساتھ تو گھومنے کا۔ اور جو بندہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، نماز کی نصیحت کرے، وہ کہتا ہے یار بندہ ہی بور ہے، اس سے جان چھڑا لو۔ جب دیکھو نماز کی بات، اللہ کے ذکر کی بات کرتا ہے، تلاوت کی بات، حرام سے بچنے کی بات، بری راہ سے بچنے کی بات کرتا ہے، اور چھوڑو یار یہ تو بندہ ہی بور کر دیتا ہے۔ بندہ وہ ہے جو جھوٹ بول کے ہمیں ہنساتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ ہر وقت اللہ آپ کے ساتھ رہے؟ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، کیا اسے کوئی مشکل آئے گی؟ کیا اسے کوئی غم آئے گا؟ کیا اسے دکھ آئے گا؟ کیا اس کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی؟ سب کچھ ہوگا کب؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا، اللہ آپ کی سپورٹ کرے گا، آپ سے محبت پیار کرے گا، رحمت اور شفقت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والا شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا پھر شیطان آپ کے حملہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الوسواس الخناس، جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سورۃ الناس کے اندر، وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹنے والا، اس کی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس کے دل پہ ڈیرے ڈال لیتا ہے، اس پہ وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھ تیرا رزق تنگ ہو گیا، تو مر جائے گا، تیرے بچے بھکاری بن جائیں گے، اور یہ وسوسے ڈالتا ڈالتا اس بندے کو خودکشی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان وسوسات سے بچنا ہے اور شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو سن لو، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ جیسے تم اللہ کا ذکر کرو گے شیطان تم سے دور ہو کے بھاگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں، دم بتائیں جی، فلاں بتائیں، وہ بھائی اللہ کا ذکر کرو، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنی زبان کو جاری رکھو اللہ کے ذکر کے کلمات سے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن سوتا ہے، شیطان اس کی گدی کے اندر 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، اور اسے تھپکی دے کے کہتا ہے لا، رات بڑی لمبی ہے، ٹھنڈی ہے، موج کر، آرام سے سو، اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے شیطان کے مرید ہیں، کتنے شیطان کے مرید ہیں، خصوصاً نوجوان۔ اللہ اکبر۔ رات کو جاگتے ہیں کب تک؟ 2 بجے 3 بجے، فجر کی اذانوں سے پہلے شیطان ان کو سلا دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ کل چھٹی ہے، سنڈے ہے، جمعہ ہے، لہذا رات 2 بجے تک ٹیلی فون، موبائل، فلمیں اور گانے۔ اور جب یہ سوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 گرہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 گرہیں شیطان اس کی گدی پہ لگاتا ہے۔ یہ کہاں سے اٹھے گا؟ یہ تو شیطان کا چیلا بن کے سویا ہے، یہ تو شیطان کا ساتھی بن کے سویا ہے۔ اور اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں بھی، وہ بھی موبائل، ڈرامہ سیریز۔ اب تو کیبل ختم ہو گئی، اب نیکسٹ ورژن جو ہے وہ یہی ہے، موبائل، کیبل ختم ہو گئی، سب موبائل پہ لگے، سب موبائل پہ لگے، اور موبائل دیکھ دیکھ کے نفسیاتی مریض بن گئے، نفسیاتی مریض بن گئے۔ دین اڑ گیا، اللہ کی قسم، قرآن کی لذت اڑ گئی، دل کالے ہو گئے، آنکھوں میں حیا ختم ہو گئی، شرم و حیا ختم ہو گئی۔
آنکھوں کا بیڑا غرق کر لیا، دل ہم نے سیاہ کر لیے اللہ کے ذکر سے دور ہو کے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی رات کو سو، اللہ نے لتسکنوا کے الفاظ استعمال کیے، رات تمہارے سکون کے لیے بنائی، سکون کرو، اور دن ہم نے روشن بنایا، اپنے کام کاج کرو۔ اور آج کا مسلم نوجوان موبائل کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ موبائل لے لو، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ یقین جانیے، روٹی نہ ملے گزارا ہے، کپڑے نہ ملے گزارا ہے، کچھ بھی نہ ملے گزارا ہے۔ موبائل انہوں نے بھی سوچا ہاں ان کا پیٹرول مہنگا کرو، یہ چیختے چنگاڑتے ہیں، لیکن ساتھ ہی تھپکی دے کے دیکھو ہم نے موبائل نیٹ مہنگا تو نہیں کیا نا، نہیں کیا نا۔ ان کا پیٹرول مہنگا، ان کی بجلی مہنگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس دن اس گورنمنٹ نے، جس کی بھی ہے، انٹرنیٹ مہنگا کر دیا، یہ قوم روڈوں پہ آ جائے گی۔ بجلی سے انہیں فرق نہیں پڑتا، پیٹرول سے نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم احتجاج تک نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن جس دن انٹرنیٹ کے پیکیجز ڈبل ہو گئے، اس دن دیکھیے گا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کھانے کو نہیں چھیڑنا، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات، اس کو نہیں چھیڑنا۔ یہ رات 2 بجے تک موبائل دیکھتا ہے، صبح 11 بجے تک سوتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے، ہم اس کو اٹھنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان 3 گریں لگاتا ہے رات کو، پہلی گرہ کھلتی ہے کب؟ جیسے اس کی فجر کی نماز کے وقت آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہلی گرہ اسی وقت کھل جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور دوسری گرہ فرمایا اٹھتا ہے، وضو بنا لیتا ہے، اللہ اس کی دوسری گرہ بھی کھول دیتا ہے۔ اور تیسری گرہ یہ جاتا ہے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کی تینوں گرہیں کھول دیتا ہے، اور پھر سارا دن اللہ اس کو خوش و خرم رکھتا ہے، اور اس کو فرحت بخش اور تر و تازہ چست رکھتا ہے۔ سستی اس سے دور ہو جاتی ہے، بیماریاں اس سے اللہ دور کر دیتا ہے، ڈھیر ساری برکتیں سمیٹ کے اپنے ساتھ سارا دن گزارتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، یہ آپ کو شیطان سے رہائی دلوا دے گا، ورنہ شیطان کے قیدی بن کے پڑے رہو گے۔ یاد رکھیں اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، 7 لوگ، اور ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ کہ جو تنہائی میں تھا، اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ایسے بندہ، اللہ اکبر، ایسے بندے کے بارے میں فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کس کو؟ جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے۔ کبھی کر کے دیکھیں نہیں یار، ایسا مزہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ مری میں جاتے ہو برف دیکھنے کے لیے، بھائی مزہ آتا ہے۔ نران کاغان جاتے ہو جی، بڑی ہریالی ہے، پہاڑ ہیں اور چشمے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اتنے لاکھوں لگا کے جاتے ہو آتے ہو۔ اب تو عمرہ بھی مزے کا نام ہو گیا بھائی، جس سے پوچھو کہتا ہے مزہ بڑا ہے، عمرہ کرنے گئے مزہ بڑا ہے، ایمان کا لیول زیرو۔ جھوٹ ویسے بولتا ہے، بے نمازی ویسے ہے، داڑھی منڈا ویسے ہے، اللہ کے ذکر سے دور ویسے ہے، سود ویسے کھا رہا ہے، بغاوت ویسے کر رہا ہے، چغلی ویسے، غیبت ویسے، عمرہ کر کے آیا ہے، کیا لایا ہے؟ کہتا مزہ بڑا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہ کون سا مزہ لے کے آئے ہو بھائی؟ اس کو تم نے پکنک بنا لیا کہ بس یہ پکنک ہے، ہم نے چکر لگانا ہے اور بس واپس آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی یہ مزہ بھی لے کے دیکھو نا جو صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے، اکیلے بیٹھو، اللہ کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پھر رونا شروع کر دو۔ جیسے تم رو گے پھر مجھے بتائیے گا کہ پوری زندگی کبھی ایسی لذت اور ایسا مزہ بھی آپ کو آیا ہے، آپ کا دل اتنا ہلکا پھلکا اور اتنی آپ کے چہرے کے اندر راحت اور فرحت، اور آپ کے جسم کو ایسے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا نہ کر دے تو پھر کہیے گا کبھی یہ مزہ بھی لے۔
فرمایا اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا اس بندے کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ آنسو کہاں آنے ہیں بھائی؟ آنسو تو آتے ہیں اس امت کے نوجوان کو جدائی کے آنسو ہیں، اس کو آنسو آتے ہیں جدائی کے آنسو، اس امت کی بیٹی کو آنسو آتے ہیں جدائی کے آنسو ہیں۔ فلاں مجھے چھوڑ گئی اور فلاں مجھے چھوڑ گیا، یہ گانے سن کے روتا ہے، اللہ کا قرآن سن کے نہیں روتا۔ اس کی زندگی کا مشن یہی بن گیا ہے کہ ہم نے لڑکی کا حصول کرنا ہے، بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا، تو غیرت کے دائرے سے نکل گیا، تو بے حیا اور بے شرم ہو گیا۔ تیری اپنی بہن بیٹی بھی تھی، کاش کہ تو سوچ لیتا کہ میری بہن اور بیٹی اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیسا رہے گا۔ اور یہ روتا ہے کس لیے؟ لڑکیوں کی جدائی میں روتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں روتا، جہنم کے ڈر سے نہیں روتا، میدان محشر کے ڈر سے نہیں روتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک مرتبہ اگر سانپ اژدہا ڈنس لے 70 سال تک درد نہیں جائے گی۔ یہ نہیں روتا، یہ روتا ہے کس لیے؟ اس بے حیائی اور بے شرمی کے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اللہ کے سامنے نہیں روتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میزان لگے گا۔ دیکھیں میزان لگنا ہے، یہ تو ہو کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان لگانا ہے، ترازو۔ اب کیسا میزان ہونا ہے؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اللہ اس کی کیا شکل قائم کرے گا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میزان قائم ہوگا اور نیکیاں اور برائیاں پلڑوں میں ڈالی جائیں گی۔ یاد رکھیے، نیکیاں اور برائیاں پلڑوں میں ڈالی جائیں گی۔ آپ یہ نہ سمجھے اللہ آپ سے غافل ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ خیر وہ بھی سامنے آ جائے گا اور ذرہ شر وہ بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ اللہ آپ کو بھاگنے دے دے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ترازو کو بھر دیں گی، وہ کیا ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کلمہ شکر جو شخص کثرت سے پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا نیکیوں والا پلڑا ترازو بھر دے گا نیکیوں سے۔ مشکل ہے جی، کوئی یہ نہ کہنا میں جی ان پڑھ ہوں، یہ ہمارے پاس بڑا عذر ہے، میں ان پڑھ ہوں لہٰذا مجھے اللہ کا ذکر نہیں آتا، مجھے نماز نہیں آتی، مجھے تلاوت نہیں آتی، میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، میں ان پڑھ ہوں، ان پڑھ ہوں۔ چھوڑ دینا، اللہ کی روزی روٹی کھانا چھوڑ دے، ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روٹی کھانا چھوڑ دے، روزی کھانا چھوڑ دے، چھوڑ دے سب کچھ اس کی نعمتیں۔ پھر روٹیاں کھا کھا کے تیرے دانت گر گئے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت گر گئے، اللہ کی نعمتیں تو نے آنکھوں کو برباد کر لیا، اپنے کانوں کو برباد کر لیا، عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا اور اب تیرا جسم کانپتا ہانپتا ہے۔ پوچھتا قرآن پڑھا؟ کہتا نہیں پڑھا، نہیں پڑھا ہم نے قرآن۔ تو آپ پڑھ لو یار، کون سا مر گئے ہیں، زندہ ہی ہے نا، پڑھ لو آپ اللہ کا قرآن۔ جب دین کی بات کریں ہمیں آتا نہیں ہے جی، ہمیں آتا نہیں، سمجھ نہیں آتا، کند ذہن ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، اب کیسے ہا اور ہا میں فرق کریں؟ اللہ اکبر۔ تم کوشش تو کرو نا یار، کوشش تو کرو، اللہ مدد کرے گا۔ فرمایا جو الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں سے اس کا میزان بھر دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، فرمایا دو کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ اچھا آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، پورے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، دنیا کی سوائے ایک چیز کے علاوہ اللہ نے پورے قرآن و حدیث کے مجموعے کے اندر کسی چیز کو پسند نہیں کیا۔ ساری دنیا ہی اللہ کو ناپسند ہے، ساری دنیا اللہ کو ناپسند ہے۔ جائیں قرآن کا مطالعہ کر، آپ حدیث کا مطالعہ کر، ساری دنیا اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون ہے،
سوائے اللہ کی مساجد کے جو زمین پہ ہیں، اللہ کو دنیا کا اور کچھ پسند ہی نہیں ہے، کچھ پسند نہیں ہے دنیا۔ بتائیں کوئی چیز ایسی ہو جو اللہ کو دنیا میں پسند ہو، جو دنیا کا حصہ ہو، دنیا پہ قائم ہو۔ لیکن اللہ کا ذکر، فرمایا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اللہ کے ذکر میں سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان پہ اللہ فخر کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اجتماعی نہیں، یہ نہیں کہ جناب ایک کھڑا ہو کہ ہاں جی اللہ ہو، پھر سارے مل کے شروع ہو جاتے ہیں اللہ ہو، اور آخر میں کچھ سمجھ نہیں آتی سوائے ہو کے، اور اللہ معاف کرے جانوروں کی مشابہت ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا اس جانور کا، اللہ سے ڈرے، یہ کون سا ذکر کر رہے؟ لائٹیں بند، ٹھیک ہے، بالکل اندھیرا کر کے اور ہو کے جھٹکے لگا کے، کیا ہے جی؟ یہ دل کو جگایا جا رہا ہے۔ کون سے دل کو جگا رہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے؟ کہاں سے لیا تم نے؟ ایسا کچھ نہیں، ہر بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ویسے بیٹھے ہیں، حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ آئے رضی اللہ، کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، صحابہ پہ قربان جاؤں، تھوڑی سی بدعت بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اٹھاؤ اللہ کی قسم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ ہنسنے لگے، اور جو بدبخت کہتے ہیں نا امیر معاویہ کی فضیلت کوئی نہیں ہے، امیر معاویہ کی فضیلت کوئی نہیں ہے، چلو وہ بھی سن لیں اسی طرح، امیر معاویہ کی فضیلت بھی سن لو۔ انجینئر کو موت پڑتی ہے نا، امیر معاویہ کا نام لو، اس کے پچھلے اگلے سارے ہی مر جاتے ہیں، اور اس کے فالور جو ہیں ان کے رنگ بھی پیلے پڑ جاتے ہیں۔ مرزے کو موت آنی ہے، امیر معاویہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا نام زندہ رہنا ہے۔ اس کا نام کون مٹا سکتا کہ جس پہ اللہ فخر کرے، اور جس پہ اللہ فخر کرے اور مرزا اس کے بارے میں بکواسیں کرے، مرزا مٹ جائے گا، امیر معاویہ کا نام قیامت تک اللہ باقی رکھے گا رضی اللہ، کیونکہ اس پہ اللہ فخر کرتا تھا۔ میں ثابت کرتا ہوں اسی حدیث سے۔ اللہ اکبر، امیر معاویہ مسکرانے لگے، کہا مجھے یقین ہے، میں قسم ویسے اٹھوا رہا تھا، کیوں؟ ہم بھی اسی طرح حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچی بات ہے، قسم اٹھاؤ۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت باقی صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ مجھے تم پہ یقین ہے، قسم میں نے ویسے اٹھوائی ہے، کیوں؟ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ اللہ یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے عرش کے اوپر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ مجھے ان بندوں پہ فخر ہے جو میرا ذکر کر رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ان بندوں میں کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن پہ فخر کون کر رہا ہے؟ رب العالمین عرش عظیم پہ ہیں۔ اس کو فضیلتیں نہیں ملتی، آئے ہم اس کو دکھاتے ہیں، جہاں سے اسے لکھی ہوئی آتی ہے نا وہاں نہیں ملیں گی فضیلتیں، وہاں تو کیا ملے گا؟ پھر قادیانی چینل بھی اس کی ویڈیو چلائے گا، اس کو وہاں ملے گا، پھر آ کے کالے جبے کرتے پا کے آئیں گے اور آ کے اس کو اس کے ماتھے چومیں گے، کہیں گے بس تھوڑا جا فرق رہ گیا، اس کے بعد یہ بھی ہمارا ہی ہو جائے گا، بس تھوڑا سا فرق رہ گیا۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا نہیں رہ گیا، سارا ہی تمہارا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہارے ساتھ اس کا انجام ہو، تمہارے ساتھ اس کا انجام۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے، اس سے بڑا تو کوئی عمل ہے بھی نہیں۔ اور اسی کے متعلق سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں سب سے افضل عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے، سونے چاندی کو خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور تم اسی طرح دشمن کے ساتھ لڑو، تم ان کی گردنیں کاٹو وہ تمہاری کاٹیں، اس سے بھی بڑا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمل ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے ذکر سے انسان کو اللہ قوت دیتے، طاقت دیتا ہے۔ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، ان کو بڑی طاقت دی، اور ان کے ذکر کی جو حیثیت تھی، ان کا جو روز کا عمل تھا وہ کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صبح فجر باڑھ کے بیٹھتے تھے اللہ کا ذکر کرنے، ظہر تک اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ شیخ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے میں آج تک بچا ہوا ہوں، ورنہ شیطان کب کا میرا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ میرے اندر طاقت، قوت، سب کچھ اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ اور طاقت پتہ کتنی تھی؟ علم کی طاقت اتنی تھی کہ یہ ایک دن میں اتنا کچھ اپنی قلم سے لکھ دیتے تھے کہ ایک کاتب اگر 10 دن بھی لکھے تو اتنا نہیں لکھ سکتا جتنا یہ ایک دن کے اندر لکھ دیتے تھے۔ اور جسم کی طاقت اللہ نے ایسی دی تھی کہ لشکر اسلام میں جب تلوار چلاتے تھے پورے کافروں کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ اور یہ کس لیے ملا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اور ابن قیم نے رحمہ اللہ نے اخذ کیا ہے اور اپنی کتاب کے اندر ذکر کی فضیلت کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کو جسمانی قوت چاہیے اللہ کا ذکر کر۔ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں بی بی فاطمہ آئی رضی اللہ عنہ، ابا جی حالات بڑے ماڑے ہیں، کام زیادہ ہو گیا گھر کا، سارا دن کی تھکی ہوتی ہوں، پانی لانا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، ایک غلام ہی دے دیں چلو چکی پیس کے آٹا ہی نکال دے گا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، جو پتھر والی چکی ہوتی ہے نا یہ بڑی طاقت مانگتی ہے، یہ ایک جنا جو ہوتا ہے نا جنا، اس سے بھی نہیں ہلتی، اور بی بی فاطمہ اس کو چلاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ آج کے بعد رات کو سونے سے قبل 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تیرے جسم کو تھکنے نہیں دے گا۔ ابن قیم نے یہاں سے استنباط کیا ہے کہ بی بی فاطمہ کو اللہ نے اتنی طاقت اس ذکر کی وجہ سے دے دی تھی کہ وہ پوری چکی پیس کے آٹا گھر کا چلا لیتی، پیس لیا کرتی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر انسان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک اثر نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، اللہ نے فرشتے قائم کیے، فرشتے پیدا کیے جو اپنے عرش کو اٹھانے کے لیے، جب وہ فرشتے پیدا ہو گئے اللہ کے عرش کو اٹھانے کا ٹائم آیا، فرشتے کہنے لگے اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے عرش کو اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا میرا یہ ذکر تم اپنی زبان پہ جاری کرو، اللہ تمہیں طاقت دے گا۔ وہ کون سا ذکر تھا؟ وہ کون سا ذکر تھا؟ وہ ذکر یہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتوں نے پڑھا، اللہ نے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی کہ انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا اور مستوی کر دیا۔ اللہ کا ذکر آپ کو جسمانی طاقت بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو پکڑیے۔ ٹھیک ہے آپ باڈی بلڈنگ کریں، ایکسرسائز کریں، لیکن جو طاقت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اب غور کیجئے گا کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، 100 مرتبہ پڑھتا ہے، غربت بڑی ہے، تنگ بڑے ہیں، فاقوں کا حالت ہونے والی ہے، بھوک پیاس ننگ، بہت حالات خراب ہے، سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے روز لا حول ولا قوت الا باللہ، جو یہ پڑھتا ہے ہر روز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی نہ اس کو کبھی فقر آنے دے گا نہ فاقہ آنے دے گا، اللہ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ 100 بار پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
مشکل تو نہیں ہے. اور جس کو پھر بھی نہ یاد رہے تو پوچھ لے گا بھائی, ہیں پھر بھی مشکل لگتا ہے نا, پھر بھی پوچھ لے گا. 100 مرتبہ روز پڑھے, کوئی ٹائم نہیں لگتا. فجر پڑھتے ہیں, گھر سے مسجد آتے آتے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح زمین جو ہے نا, زمین یہ ذکر کرنے والے کو بڑی محبت کرتی ہے, اور جس پہ چلتے ہیں, جس پہ آپ بیٹھے ہیں, یہ بھی ذکر کرنے والے سے محبت کرتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اثر نقل کیا جاتا ہے, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے روز پوچھتا ہے, کہتے ہیں آج تیرے اوپر چلنے والوں نے اللہ کا ذکر کیا؟ وہ پہاڑ جواب دیتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں میرے اوپر چلنے والوں نے اللہ کا ذکر کیا. سارے پہاڑ خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر چلنے والوں نے اللہ کا ذکر کیا. کتنی بدبختی ہے جو گانے گاتے ہیں اس زمین کے اوپر, چلتے اللہ کی زمین پہ اور گانے شیطان کے تم گاتے ہو. ابھی وقت تھوڑا ہے. اور اسی طرح یومئذ تحدث اخبارہا, جامع ترمذی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور فرمایا پتہ ہے یہ زمین کون کون سی خبریں اپنے اندر سے نکالے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں, بتا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر چلنے والا ہر مرد ہر عورت, اس نے جو جو کرتوت کیا ہوگا قیامت کے روز یہ زمین نکال کے رکھ دے گی. او اللہ کے بندو, او نوجوانوں, کل مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا, کہتا میں سکول میں کام کرتا ہوں, میں نے وہاں کے نماز کی بات کر دی کہ نماز پڑھا کرو. وہاں کے پرنسپل نے بھی مجھے ڈانٹ دیا, ٹیچر نے بھی ڈانٹ دیا, سب نے تجھے ٹھیکہ اٹھایا ہے تو نے ہیں. پرنسپل سامنے بیٹھا ہے, بچیاں ڈانس کر رہی ہیں, وہ مارکس دے رہے. یہ غیرت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اب نام نہیں لیتا میں, آپ کے ملتان کے اندر سکول ہیں, بچیاں ڈانس کرتی ہیں, پرنسپل دیکھ کے نمبر لگاتا ہے 100 میں سے اسے دینے کتنے ہیں. پھر کہتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں اس نے لٹ گئی. لٹاتے تو تم خود ہو, بیٹھے ہو جاؤ. بیٹی ہے فنکشن ہے, اینول فنکشن. جی اب کیا ہے جی, اب جناب اب نیا موسم آنے والا ہے, نئے گانے ہوں گے, نئے ڈانس ہوں گے. بچیاں کس کی؟ میری اور آپ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زمین ساری خبریں نکالے گی. جو جو مرد اور عورتیں گند کرتے ہیں زمین پہ وہ ساری خبریں اللہ نکال کے سامنے رکھ دے گا. اور ساتھ ہی فرمایا میرے صحابہ میں اس لیے کہتا ہوں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. قیامت کے روز جو جو چیز تمہارا ذکر سنے گی, جہاں جہاں سے چل کے جاؤ گے, زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے آ کے گواہی دے گا, اللہ یہ تیرا بندہ میرے ہم پہ چلتا تھا اور تیرا ذکر کیا کرتا تھا. اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے, بدکاری فحاشی عریانیت میں لگے ہیں, زمین سب کچھ سامنے رکھ دے گی, یاد رکھو. اور یہ جو فنکشن ہو رہے ہیں نا یار, آپ نے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھنا. مشورہ ہم سے لیں گے, اچھا بیٹی کو کیا کروائیں, ہم نے کیا کہنا ہے بھائی, ہم نے تھوڑی کہنا ہے کہ جناب اس کو اسلامیہ یونیورسٹی بھیج دو. اور یہ اسلامیہ لکھنے سے اسلامی نہیں ہو جاتی, یہ بھی یاد رکھو. کچھ لوگ مولویوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں, جیسے اسلام کا نام آتا ہے یہاں تو اسلام کا نام استعمال کر کر کے انہوں نے شراب کی بوتل پہ اگر شہد لکھ دیا جائے وہ کیا جائز ہو جائے گی؟ اسلامیہ یونیورسٹی. اپنی بچیوں کا خیال رکھو میرے بھائی. بہت کچھ ہو رہا ہے, ہمیں اطلاعات ملتی ہیں, لیکن کیا کریں, بس اشارے دیتے ہیں آپ کو. آپ اور میری بچیوں کو نچوا کے ان کو کیا مارکس دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم بھی اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. میری بیٹی نے خود میٹرک کیا, اور جب میٹرک کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات پہ کہ اسے ایک انعام دیا گیا. کس بات پہ؟ کہ یہ وہ بچی ہے کہ جس نے پورا سال پڑھائی کی ہے, اور چاہے خواتین ٹیچر بھی پڑھانے آتی تھی, اس بچی نے کبھی اپنا نقاب نہیں اتارا. الحمدللہ ہم نے اسے بہترین قابل فرسٹ پوزیشن لینے, ہم نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے وقت کر دیا. وہ جی یہ ہوگا اور وہ کچھ نہیں ہوگا بھائی, اللہ اس سے دینے والا ہے. اور میری بات لکھ لو, آج جتنی عزت دین میں ہے کسی چیز میں نہیں. اللہ نے عزت جوڑ ہی دین سے دی.
بے دین بندے کو اللہ کبھی عزت نہیں دیا کرتا. جاؤ اس بات کو تحریر کر لو. عزت دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے دین بندے کو اللہ عزت نہیں دیتا، شہرت دیتا ہے. عزت نہیں دیتا، شہرت دیتا ہے. عزت نہیں دیتا. اور دیندار بندے کو اللہ عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. تو قیامت کے روز یہ ہوگا. اور اسی طرح اب میں ذکر بتانے لگا ہوں، سارے یاد رکھیے گا کتنی بیماریوں کا یہ علاج ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، پھر آپ کو سننے میں ذرا لذت آئے گی. اللہ اکبر. یہ کلمات پڑھنے سے آپ جنت الفردوس میں درخت لگا سکتے ہیں. نمبر 1 جامع ترمذی میں آتا ہے، اگر یہ ذکر کریں گے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. جامع ترمذی میں آتا ہے. اور جامع ترمذی کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ کلمات بندوں کے گناہ ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے گر جاتے ہیں. یہ کلمات آپ کو ہر کلمہ پڑھنے پہ 20 نیکیاں اور بعض جگہ 30 نیکیاں اور 30 گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا. یہ کلمات پڑھنے سے جہنم کے آگے یہ کلمات ڈھال بن جائیں گے، آپ کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ کلمات جو پڑھتا ہے یہ کلمات زمین سے عرش کی طرف جاتے ہیں، عرش کے گرد گھومنے لگ جاتے ہیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، یہ کلمات آپ پڑھیں گے، یہ اللہ کے عرش کی طرف جائیں گے، گھومنے لگ جائیں گے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومیں گے. اور جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں آپ کا نام لیں گے کہ فلاں ملتان کا بندہ اللہ تیرا یہ ذکر کر رہا ہے، عرش کے قریب جا کے آپ کا نام لیں گے. یہ ایسا ذکر ہے. اور اسی طرح یہ کلمات پڑھنے والا اللہ کے ہاں روز صدقہ کرنے والا لکھا جاتا ہے. اور یہ کلمات پڑھنے والا روزانہ 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے، سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یاد رہے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ روز پڑھے میرے بھائی، آپ کے غم نہیں رہیں گے. آپ کے سارے غم اللہ اپنے ذمہ لے لے گا اور آپ کی اتنی مدد اور نصرت کرے گا کہ آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے رہ جائیں گے. اللہ ہم سب کو ذاکرین میں سے بنا دے، اپنا ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے. جب مریں ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو.